لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. اسلامی میری بھائیوں اور محترم اساتذہ اکرام، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، جس مہینے سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کا نام اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شعبان رکھا گیا ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منقول ہے اور جو چیز مشروع ہے اور جس چیز کی اس امت کے سارے لوگوں کو ترغیب دلائی گئی ہے، وہ صرف اور صرف ایک نفلی اہم ترین عبادت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ آخر اتنی کثرت سے آپ اس شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ وجہ یہ ہے کہ بندوں کے جو اعمال ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کی سالانہ پیشی کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اچھے یا برے اعمال ویسے تو روزانہ 24 گھنٹے میں 2 دفعہ پیش کیے جاتے ہیں، اور ہفتے میں بھی 2 دفعہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے اعمال کی سالانہ پیشی ہے، اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول کی خواہش یہ ہوئی فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت، روزے سے، اس لیے کہ روزہ انتہائی اہم ترین عبادت ہے اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے یہ۔ تو یہ وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لہذا اس امت کے لیے اللہ کے رسول کے اس عمل میں کچھ عبرت کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے،
اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کے یہاں اعمال کے محاسبے کا احساس ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں اور ان اعمال کا حساب و کتاب دینا ہمارے لیے دشوار اور مشکل ہو جائے۔ اس لیے ہمیں جو بھی کام اس دنیا میں کرنے ہیں بہت سوچ سمجھ کے کرنے ہیں، گھوم گھوم کر قدم رکھنا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی نیک اعمال ہم انجام دیں، سب سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم یہ کس کے لیے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے یہ اعمال کیے ہیں یا نہیں کیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے تعلق سے بھی بہت سارے ایسے اعمال ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے یہاں موجود ہیں جن اعمال کے کرنے کی کوئی گنجائش ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پچھلے مہینے کے تعلق سے سنا ہوگا اور اسی ممبر سے اس مہینے میں کیا کیا اعمال دین کے نام سے کیے جاتے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ اور اس مہینے میں بھی جو اعمال دین کا حصہ نہیں ہے ان اعمال کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ آج شعبان کی 13 تاریخ ہے، کل 14 ہوگی اور پرسوں 15 شعبان ہوگی، اور 15 شعبان کے تعلق سے جو اعمال ہمارے درمیان کیے جاتے ہیں بے شمار ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے کی کوئی گنجائش ہماری شریعت میں ہے نہیں۔ مسلمان یہ تصور کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ کی رات بھر عبادت کی جائے، نفلی عبادت کا اہتمام کیا جائے، بلکہ لوگوں نے اس کے لیے ایک نماز ایجاد کی ہوئی ہے جسے صلاۃ الالفیہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ تھا اس میں ایک روزہ ایجاد کیا گیا تھا جسے ہزاری روزہ کہا جاتا تھا۔ اس مہینے میں ہزاری نماز پڑھی جاتی ہے، 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ سورت 1000 دفعہ 100 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کو صلاۃ الفیہ کہا جاتا ہے۔ لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں، عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ یاد رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے، اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ رات بھر عبادت کی جائے اور دن بھر روزہ رکھا جائے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور ضعیف بھی نہیں ہے، بلکہ کمزوری کا جو سب سے آخری درجہ ہوتا ہے یہ گھڑی ہوئی روایت ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھ کر کہ یہ دین کا حصہ ہے، ہمارے دین میں داخل ہے، اس نیت سے اگر آپ یہ اعمال کرتے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت ذکر کی جاتی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک رات کون سی ہے؟ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں جو دعا کی جائے گی رد نہیں ہوگی، اور لوگ اسی لیے سے رات میں دعا میں یا رات کے کچھ حصے میں دعا میں مصروف رہتے ہیں تاکہ ان کی دعا قبول ہو جائے۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث بھی گھڑی ہوئی ہے، اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو غلط فہمی قرآن سے بھی اس رات کی فضیلت اہمیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے جو کتاب اس امت کو دی ہے اس کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ یا لفظ انزال استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن جو ہمارا آسمانی دستور ہے، قانون ہے، اور جس کے خلاف آج کل اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں،
اللہ رب العزت نے اس کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ کون سی بابرکت رات ہے؟ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں جو قریبی آسمان، جو آخری آسمان ہے جو ہم سے قریب ہے، یہاں فرشتوں کا عبادت خانہ ہے بیت العزت، اس میں نازل فرمایا، اور اس کے بعد یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اس بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بابرکت رات کب ہوتی ہے؟ یہ کس مہینے کی رات ہے؟ کس عشرے کی رات ہے یہ بابرکت رات؟ سنیے، ہمارے یہاں تفسیر کی جو کتاب عام طور سے موجود ہے، چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو ترجمہ ہو، ابن کثیر تفسیر زیادہ تر لوگوں کی یہاں موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بابرکت رات کون سی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن عظیم کے سلسلے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اِنَّهُ أَنزَلَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ اللہ نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ وَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور یہ برکت والی رات کون سی ہے؟ یہ قدر والی رات ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، قدر والی رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ بابرکت رات یا قدر والی رات کس مہینے میں ہوتی ہے؟ شعبان میں ہوتی ہے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یا کسی اور مہینے میں یہ رات ہوتی ہے؟ کس مہینے میں ہوتی ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن رمضان میں نازل کیا گیا ہے، اس کی سب سے عظیم رات میں نازل کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی بے شمار حدیثیں ہم رمضان میں سنتے آئے ہیں کہ وہ رات کب ہوتی ہے؟ رمضان کے کن ایام میں ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں، اس کی تاخ راتوں میں یہ رات ہوتی ہے۔ لہذا بہت سے لوگوں کا یہ سمجھنا کہ یہ 15 شعبان کی جو رات ہے وہ یہاں مراد ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن قرآن کے فیصلے کے مطابق اور قرآن کی تفسیر کے مطابق، خود قرآن نے یہ تفسیر کی ہے، اس کے مطابق یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ 15 شعبان کی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا ہے اور یہ بابرکت رات ہے۔ اور آئیے جن مفسرین نے یہ بات کہی ہے میں ان کے نام بھی ذکر کر دوں۔ ابن عربی ایک مشہور مفسر ہے، ان کی کتاب احکام القرآن ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ امام طبری مشہور مفسر ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ امام قرطبی انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ مشہور عالم اور مجتہد ہے قاضی شوکانی، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اور جمہور مفسرین نے یہی بات کہی ہے کہ قرآن 15 شعبان کو نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں شب قدر میں اس کو نازل فرمایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ لوگوں کو جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جانی چاہیے۔ یہ قرآن اللہ نے بابرکت رات میں، وہ رات شعبان کے مہینے کی ہے، 15 شعبان کی ہے، یہ بات درست اور صحیح نہیں۔ آئیے اس کے بعد مسلمان اس رات کے تعلق سے یا اس دن کے تعلق سے جو اعمال انجام دیتے ہیں، میں ان میں سے زیادہ نہیں، صرف 2-3 چیزوں کے سلسلے میں گفتگو کروں گا کہ لوگ 15 شعبان کے تعلق سے جو روزہ رکھا جاتا ہے، جو عبادت کی جاتی ہے اور جو اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی دعا کی جاتی ہے، اس کے سلسلے میں آپ نے بات سنی، لیکن اور بھی کچھ اعمال ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ ایک انتہائی بدترین اگر میں کہوں گھٹیا عمل جو 15 شعبان کو کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟
وہ آتش بازی ہے، اور آتش بازی کے ساتھ ساتھ چراغیں روشنی کا استعمال ہے، چاہے یہ روشنی گھروں کے اندر کی جاتی ہو، مساجد کے اندر کی جاتی ہو، مسجدوں کے گنبدوں پر ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہوں، مناروں پر ایسی چیزیں نظر آتی ہوں، یا لوگ قبرستان میں کثرت سے جا کر وہاں بھی چراغا کرتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، نیا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے کہیں بلب بھی لگائے جاتے ہوں۔ اور میں جو اخبارات کی رپورٹیں دیکھ رہا تھا، خصوصیت کے ساتھ قبرستانوں کا اہتمام، ان کے جو متولیان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہاں لپائی پتائی، رنگ روغن، روشنی، یہ ساری چیزوں کا انتظام مہیا کیا گیا، اور بڑے بڑے ائمہ کی جانب سے گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ قبرستان میں کیسے آنا ہے، کیسے نہیں آنا ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے۔ بہرحال تو یہ چند چیزیں میں ان کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آتش بازی، پٹاخے چھوڑنا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کے موقع سے پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں۔ آخر 15 شعبان کے تعلق سے اس کی کیا گنجائش ہے؟ آپ سوچئے، آپ نے جو پیسہ کمایا ہے، جو مال کمایا ہے، قیامت کے دن ہر انسان سے 2 سوال ہونا ہے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، جو پیسہ آپ نے کمایا ہے کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے۔ یہ آتش بازی میں خرچ کرنا پیسہ، یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے، انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق، مال کے تعلق سے جو آپ کو اوپر عائد کیے گئے ہیں، کچھ واجبی حقوق ہے، کچھ استحبابی حقوق ہے، ان کو ادا کیجیے، مال ان کے اوپر خرچ کیجیے، اور جو مسکین ہے، فقراء ہے، ان کے حقوق ادا کیجیے، مسافر ہے، ان کے حقوق ہے۔ یہ جو مال ہم کماتے ہیں صرف ہمارا ہی حق نہیں ہے اس میں، بلکہ اللہ رب العزت نے حقوق متعین کیے ہوئے ہیں، اس میں سے اور لوگوں کا حق بھی ہے، ان پر خرچ کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ تاکید فرما دی، صحیح ہے آپ محنت کرتے، کوشش کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں خرچ کر دیں پیسہ۔ کہاں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے جو عمل، جو کام حرام قرار دیا ہو، جائز نہ ہو شریعت کی نگاہ میں، اس میں آپ پیسہ خرچ کریں، اس کی اجازت آپ کو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جرم کتنا بڑا ہے، کہا ایسا کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی، شیطان سے تشبیہ دی، مماثلت ذکر کی ہے شیاطین سے، لہذا شیطان کیا تھا؟ اپنے رب کا انتہائی ناشکرا شخص، اللہ رب العزت کی ناشکری اس نے کی، لہذا ہم کیا چاہتے ہیں؟ آتش بازی کر کے شیطان کا بھائی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ناشکرے بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا یہ آتش بازی بند ہو جانی چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کو شریف لوگوں میں اپنا نام درج کرانا ہے، یہ آتش بازی مسلمانوں کے سماج، معاشرے سے ختم ہو جانی چاہیے۔ اور آئیے، اس آتش بازی کے کتنے نقصانات ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں؟ مالی خسارہ، مالی نقصان ہے، معاشی اقتصادی نقصانات ہیں اس کے، معاشرتی سماجی نقصانات ہیں، ماحولیاتی نقصانات ہیں۔ آئیے ان نقصانات میں سے کچھ اور نقصانات کا جائزہ لیا جائے۔ بچوں کو ہم جب پیسہ دیتے ہیں تو ہم کیا سبق ان کو سکھاتے ہیں، کیا تعلیم دیتے ہیں کہ یہ عمل بہت اچھا عمل ہے، جائز ہے، یہی ہماری تربیت ہے کہ ہم خود بھی جرم کرتے ہیں اور اپنی اولاد سے بھی جرم کراتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کراتے ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقے کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. حضرت حسن یا حسین ان میں سے کوئی بچہ موجود تھا, اس نے اٹھا کر صدقے کی ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ لی, اور صدقہ اللہ کے رسول کے لیے حرام اور ممنوع تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے کھجور نکال کر رکھ دی. اس میں کہا کہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں. تو اولاد کی تربیت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ اعمال حرام ہے ناجائز ہے, اس لیے ہم بچوں کو اس تعلق سے کوئی پیسہ نہ دیں, خرچ نہ کریں اس راستے میں. اور اس کے نقصانات, آپ اپنی جان بھی, اپنے بچوں کی جان بھی, اپنے گھر والوں کی جان بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. کتنے حادثات اور واقعات ایسے شب برات کے بعد یا غیر مسلموں کے, یا ہم ان سے تو نہیں کہہ سکتے, ان کا اپنا دین اور دھرم جانے, لیکن ہم مسلمانوں سے یہ ضرور گزارش کریں گے کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں, اپنے بچوں کی جان خطرے میں ڈالتے ہیں, پڑوسیوں کی جان خطرے میں ڈالتے ہیں. آگ لگنے کے کتنے حادثات, پٹاخوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. ہو سکتا ہے یہاں اس طرح کی رپورٹیں کم آتی ہوں, لیکن اور جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں وہاں کے اخبارات کھول کر دیکھ لیجیے, رپورٹ پڑھ لیجیے کہ اس آتش بازی کے نتیجے میں کتنے لوگوں کے گھر جلتے ہیں, کتنے لوگوں کی جان جاتی ہے. اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, تباہی سے بچانے کی کوشش کرو. اور اسی طریقے سے اس کے آتش بازی کے بہت سارے اور بھی نقصانات ہیں. یہ چیز آئی کہاں سے ہے؟ مسلمانوں کے درمیان. یہ چیز کہاں سے مسلمانوں میں اس کا رواج ہوا ہے, اس پر بھی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیا اسلام میں کوئی ایسی گنجائش ہے, کوئی ایسی تقریب ہے کہ اس کا اہم ترین جز یہ آتش بازی, پٹاخے, اس طرح کی چیزیں ہوں؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ ہاں, غیر مسلموں کے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں, ان کے یہاں تو بہت کچھ ہوتا ہے. دیوالی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کے یہاں آتش بازی ہوتی ہے, اور حکومت کی طرف سے گزارش کی جاتی ہے کہ ماحول یا ماحولیات کو جو نقصان پہنچتا ہے, لوگوں کی سانس رکنے لگتی ہے, فضائی آلودگی بڑھتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیا اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے مسلمانوں؟ یہ غیر مسلموں کی نقالی ہے. اور آئیے میں بتا دوں, مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جن کے یہاں میں کل کی اخبار کی بورڈ ہے, لکھنؤ سے ایک اخبار نکلتا ہے, مسلمانوں کا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ 15 شعبان کو ان کے جو امام غائب ہے, امام مہدی, جن کی پیدائش 15 شعبان کو ہوئی ہے, ان کی خوشی میں یہ آتش بازی کی جاتی ہے. رپورٹر لکھتا ہے کہ مومنین امام غائب یا امام مہدی کی ولادت کی خوشی میں آتش بازی بھی چھوڑتے ہیں, آتش بازی کا بھی استعمال کرتے ہیں. میں سنیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے یہاں بتائیے کہ کس امام کی پیدائش ہوئی ہے 15 شعبان کو, آپ کس امام کی پیدائش میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اور وہ برات کا اظہار بھی کرتے ہیں, اسی لیے اس کو شب برات کہا گیا. میں نے اس سے پہلے یہ بات تفصیل سے ذکر کی تھی, یہ کس چیز سے برات کا اعلان ہے. یہ فارسی ترکیب ہے, یہ عجمی بدعت ہے. حدیث, یہاں تک کہ گھڑی ہوئی حدیث میں بھی شب برات کا لفظ یا لیلۃ البراۃ کا لفظ جو عربی بنائی گئی, کسی گھڑی ہوئی حدیث میں بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے. مسلمان سمجھنے کی کوشش کریں, یہ گھڑی ہوئی چیز ہے. اس لیے اگر خوشی اگر کوئی مناتا ہے تو وہ دوسرے لوگ ہیں, ہمیں خوشی منانے کی اجازت نہیں ہے, بتا کے چھوڑنے کے بعد. اور آئیے اس کے بعد جہاں تک چراغاں کا مسئلہ ہے, چراغاں کیا جاتا ہے مسجدوں میں, گھروں میں, قبرستانوں میں حد سے زیادہ روشنی استعمال کی جاتی ہے. میں نے اس سے پہلے یہ بات بتلائی تھی کہ ہمارے دین, ہماری شریعت میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آگ روشن کی جائے, روشنی کا اہتمام کیا جائے, جائز اور درست نہیں. اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے روشنی زیادہ کریں, ہم چراغ جلائیں,
لیکن یہ چیز مسلمانوں میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ ایک برمکی خاندان تھا، مجوسی خاندان تھا جو اسلام میں داخل ہوا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجوسی آگ کو مقدس سمجھتے ہیں، یہ ان کے یہاں اور مقدس چیز ہے. اس لیے جو برمکی مسلمان اسلام میں داخل ہوئے، در پردہ وہ دل میں آگ کی تقدیس، آگ کا احترام ان کے دل میں تھا، لہذا انہوں نے یہ چیز داخل کرنے کی کوشش کی اور کسی نہ کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے. اور میں نے ایک بات ذکر کی تھی کہ خلیفہ ہارون رشید نے جب حج کرنے گیا یہ خلیفہ، تو ایک شخص تھا یحییٰ برمکی، اس نے مشورہ دیا تھا کہ امیر المومنین آپ خانہ کعبہ میں ایک بڑی سی انگیٹھی آپ وہاں لگوا دیجیے جس میں ہمیشہ آگ سلگتی رہے، آگ جلتی رہے، اس کا اہتمام کیجیے. اور یہ اتنا بڑا نیک کام ہوگا کہ آپ سے پہلے کسی خلیفہ نے یہ کام نہیں کیا ہے، یہ آپ کا کارنامہ شمار ہوگا. یہ مشورہ دیا تھا اس وزیر نے، ہارون رشید کو مشورہ دیا تھا آگ جلانے کا. کہاں؟ خانہ کعبہ میں. لیکن خلیفہ سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ کہاں سے بول رہا ہے، اس لیے حج سے واپسی کے بعد ایسے سارے لوگوں کا خاتمہ کر دیا ہارون رشید نے. یہ لوگ مسلمان ہونے کی آڑ میں مجوسیت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آگ کی عبادت کی یا روشنی کی عبادت کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں آئی. مشہور حنفی عالم دین ہے ملا علی قاری، وہ ذکر کرتے ہیں اس کے تعلق سے، کہتے ہیں اول حدوث الوقید من البرامج، سب سے پہلے چراغ روشنی زیادہ استعمال کرنے کی جو بدعت ہے کس نے ایجاد کی ہے؟ کہتے ہیں من البرامج، برمکی لوگوں نے یہ چیزیں ایجاد کی. وَكَانُوا عَبَدَةَ النِّيرَانِ، اور یہ آگ کے پجاری تھے. فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَادْخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ مَا يُمَوِّعُونَ أَنَّهُ مِن سُنَنِ الدِّينِ، جب یہ مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، اسلام میں انہوں نے اس چیز کو در پردہ اس نیت سے داخل کیا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصودہم عبادت النیران، آگ کی عبادت ان کا مقصد تھا، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. مسلمان خوب چراغا کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، یہ انہوں نے کیا تھا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَأْتِ فِي الشَّرْعِ اسْتِحْبَابُ زِيَادَةِ الْوَقِيدِ عَلَى الْحَاجَةِ فِي مَوْضِعٍ، شریعت میں ضرورت سے زیادہ روشنی کرنا، چراغ جلانا، موم بتی جلانا، ضرورت سے زیادہ ایسا کرنا مستحب ہو یا افضل ہو، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. یہ حنفی عالم دین ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے. تو ایک تو مسلمانوں کو اس سے چراغاں سے بات آ جانا چاہیے، اور لوگ قبرستان میں جا کر موم بتیاں جلاتے ہیں اور اگربتیاں لے جاتے ہیں، اور کہیں ہو سکتا ہے موجودہ نیا زمانہ ہے، بلب کا بھی انتظام لوگوں نے فرما دیا ہو. لہذا آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے کتنے صحابہ کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی، آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی، آپ کی بیٹیوں کی وفات ہوئی، اور نہ جانے کتنے آپ کے چہیتے لوگ تھے، سب کی وفات ہوئی. کیا اللہ کے رسول نے قبرستان میں کوئی چراغ جلایا، کوئی موم بتی جلائی، کوئی اگربتی جلائی؟ آخر مردوں کو اس سے حاصل کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس اگربتی یا موم بتی ہے، اس روشنی سے؟ آخر جتنا پیسہ آپ ان خرافات میں خرچ کرتے ہیں، یہ سارا پیسہ ہمیں کس میں خرچ کرنا چاہیے؟ یہ آپ غریبوں کا حق، مسکینوں کا، فقیروں کا، اور جو دیگر آپ کے رشتے دار ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ان کا حق مار کے آپ قبرستان میں اگربتیاں جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں تاکہ مردوں کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے. یہ سب آپ کرتے ہیں. سوچیں اپنے دل میں کہ آخر ہمارے نبی نے یہ سارے کام کیے ہیں. آئیے دوسرا جو خطرناک عمل ہے اس مہینے کے تعلق سے، وہ حلوہ خوری کا ہے، حلوہ کھانے کا ہے. لوگ جو اہتمام کرتے ہیں، حلوہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. ہر مہینے کی لوگوں نے ایک اسپیشل ڈش بنا رکھی ہے، اور کسی بھی صورت میں مسلمانوں کا مزاج ہے کہ لذت کام ادھر اور زبان کا ذائقہ ہی ہمارا ختم نہیں
ہونا چاہیے. اس لیے اس مہینے کی اسپیشل ڈش کیا ہے؟ پچھلے مہینے کی ڈش تھی بھونے پوریاں. اس مہینے کی اسپیشل ڈش کیا ہے؟ حلوہ اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے. آخر اور جو لوگ حلوہ تیار نہ کریں، حلوہ نہ کھلائیں، اس کی دعوت کا اہتمام نہ کریں، ان کو کہتے ہیں کنجوس ہیں، بخیل ہیں. اور بعض لوگ تو اتنا غلو کرتے کہتے ہیں ایسے لوگ دائرے اسلام سے خارج ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے دشمن ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے جو اس موقع سے حلوے کا اہتمام نہیں کرتے، حلوہ نہیں بناتے، حلوہ نہیں کھلاتے لوگ. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آخر یہ حلوہ کیوں آپ بناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ 15 شعبان کو اتنے اہتمام کے ساتھ، اور معاف فرمائیے گا میں کسی کو حلوہ کھانے سے نہیں روک رہا ہوں، حلوہ کھانا جائز چیزیں اس میں آپ نے ڈالی ہوئی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. حلوہ کھائیں، بنائیں، کچھ بھی کریں، شریعت کی طرف سے اجازت ہے. لیکن خاص طور سے 15 تاریخ کو حلوہ کھایا جائے، اس کی کیا گنجائش ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا؟ آپ کے صحابہ نے اہتمام کیا تھا؟ اور جو بعد میں نئے مجتہدین ہیں انہوں نے اہتمام کیا تھا؟ آئیے سنتے ہیں. ایک دلیل یہ دی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں حلوہ کیوں کھاتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ دلیل تو ہوگی ان کے پاس. کہتے ہیں حلوہ کھانے کی وجہ جنگ احد میں اللہ کے رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. اللہ کے رسول کے دانت شہید ہوئے تھے غزوہ احد کے اندر. لہذا اللہ کے رسول عام کھانا نہیں کھا سکتے تھے، دانتوں میں تکلیف تھی. کیا کھایا؟ اللہ کے رسول نے حلوہ تناول فرمایا. اس لیے ہم بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. آئیے ذرا غور کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ اس موقع سے اللہ کے رسول نے حلوہ کھایا تھا، اس کے لیے کوئی پروف چاہیے، دلیل چاہیے. اس کے لیے صحابہ نے کئی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے 15 شعبان کو جب آپ کے دانت شہید ہوئے تھے تو آپ نے حلوہ تناول فرمایا. آپ اپنی زبان سے جو کچھ فرما دیں وہ مسترد نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے. شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول فرمائے، اور شریعت وہ ہے جو قرآن فرمائے. آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے حلوہ کھایا تھا، بات مان لی جائے گی. پروف کیجئے، ثبوت دیجئے. اور جب کوئی ثبوت پوچھتا ہے تو کہتے ہیں شیطانی سوال کرتے ہو. سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. بہرحال اللہ کے رسول نے اس دن حلوہ کھایا، اس کا کوئی پروف نہیں. دوسری بات، جنگ احد تمام اور رسید کے نزدیک 6 شوال کو ہوئی ہے 3 ہجری. وہ مہینہ کون سا ہے؟ شوال کا مہینہ ہے. بالاتفاق اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا. شوال کا مہینہ کب آتا ہے؟ شوال کا مہینہ، شوال کا مہینہ آتا ہے رمضان کے بعد. اور حلوہ ہم کب کھا رہے ہیں؟ 1 مہینہ 21 دن پہلے ہم حلوہ کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. تو اگر آپ کو حلوہ کھانا تو اس کی تاریخ تو کم از کم معلوم کر لیتے کہ اللہ کے رسول کے دانت کب شہید ہوئے تھے. اور تیسری بات، بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ نے اس موقع سے یہ حلوہ کھایا تھا، میں یہ گزارش کروں گا مکمل سنت آپ کی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی مکمل سنت کیا ہوئی؟ آپ جنگ میں گئے تھے اور جنگ میں آپ کے دانت شہید ہوئے تھے. ہم بھی جنگ میں جائیں، لڑیں اور وہاں پر دانت توڑوا کے آئے، اس کے بعد حلوہ نوش فرمائے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. پہلے اپنے دانت تو اس حالت میں کریں، جنگ میں جائیں، محنت کریں، لڑائی کریں، اس کے بعد دانت ٹوٹے، اس کے بعد حلوہ کھائیں. مکمل سنت ہوگی اللہ کے رسول کی. اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو تھا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. یہ کچھ لوگوں سے جب سوال کیا جاتا ہے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، کوئی جواب پر نہیں پڑتا ہے، لہذا بھاگتے ہیں دوسری جگہ. کہتے ہیں نہیں، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہے. حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے چچا تھے جو شہید ہوئے تھے، یہ ان کی نیاز ہے. اب یہاں بھی وہی سوال ہے کہ حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے چچا کب شہید ہوئے تھے؟ اللہ کے رسول کے چچا بھی جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. وہی مہینہ ہے، وہی تاریخ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لہذا یہ بھی کہنا غلط ہے کہ حضرت حمزہ
مناسبت سے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نیاز دلائی تھی اس موقع سے، یا آپ کے بعد اور لوگ انہوں نے اس کی نیاز دلائی تھی؟ یہ ثابت ہے کسی دلیل سے؟ یہ کہا جاتا ہے یہ بھی بے بنیاد چیز ہے. اور اس کے علاوہ اور بھاگتے ہیں ادھر ادھر، جب کوئی بات نہیں بنتی ہے کہتے ہیں کہ یہ اویس کرنی کی نیاز ہے. اویس کرنی یہ جلیل القدر تابعی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید التابعین قرار دیا ہے، سارے تابعین کے سردار. کہتے ہیں کہ یہ نیاز ہے کس کی؟ اویس کرنے کی نیاز ہے. تو پہلے تو میں گزارش کر دوں کہ نیاز نظر یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نظر و نیاز کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے، شرکی عمل. پہلے تو یہ سمجھو. کہتے ہیں حضرت اویس کرنے کی یہ نیاز ہے، ان کی محبت میں اور ان کے عمل کی وجہ سے کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں وجہ یہ ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب حضرت اویس کرنی نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر، لہذا اویس کرنی نے اپنے سارے دانت توڑ لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اتباع میں اویس قرنی نے یہ کارنامہ انجام دیا، اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے. یہ ان کی نیاز ہے. یہاں بھی گزارش کروں گا میں ایسے لوگوں سے، پہلے تو آپ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت کریں، پروف کریں کہ یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کی دلیل کیا ہے، حجت کیا ہے کہ حضرت اویس قرنی نے اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے سارے دانت شہید کر لیے تھے، سارے دانت توڑ لیے تھے. پہلے اس کو پروف کیجیے، ثبوت فراہم کیجیے. آپ جو کہتے ہیں وہ حجت و دلیل نہیں. اور دوسری بات میں گزارش کروں گا کہ حضرت اویس قرنی نے تو اللہ کے رسول کی محبت میں کیا کیا تھا؟ اتنی محبت اپنے سارے دانت شہید کر لیے. اتنی محبت کی ہو، لہذا مکمل اگر اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار ہے، آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں، حلوہ کھانے سے نہیں ہوگا. کس سے ہوگا؟ آپ بھی اویس قرنی کی طرح سے اپنے سارے دانت شہید کیجیے. یہ اصل محبت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ حادثہ، یہ واقعہ صحیح ہم مانتے ہیں، اگر درست ہے آپ کے قول کے مطابق، تو آپ بھی اپنے سارے دانت شہید کیجیے. اس کے بعد حلوہ نوش فرمائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اعتراض یہی ہے کہ ہماری محبت صرف کھانے تک محدود ہے. ہمیشہ ہم کھانے کی فکر رہتی ہے، کھانے کی سوچتے ہیں، اور جہاں زحمت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، ہمارا ضمیر مردہ رہتا ہے. مردہ کون ہے؟ ہمیں وہاں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، بیدار سنت کو عام کریں یا اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کریں. لیکن آج جہاں کھانے کی بات آتی ہے، ماشاءاللہ سب سے آگے ہم ایسے امور کے اندر رہا کرتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جتنے بھی بے بنیاد اور خرافاتی اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ان اعمال سے حفاظت فرمائے. اور خاص طور سے میں نوجوانوں سے گزارش کروں کہ یہ اس رات میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین کے نام پر شیطان نے عبادت میں لگا رکھا ہے. ایک طبقہ وہ ہے، اور مسلمانوں کے نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے، شیطان نے ان کو تفریح میں لگا رکھا ہے. وہ اس کو تفریح کا دن سمجھتے ہیں. یہ سیر و تفریح کا دن، اسٹنٹ کرنے کا دن ہے، موٹر سائیکل کے کرتب دکھانے کا دن ہے. حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن آتی ہے کہ مسلمان نوجوان اس رات میں لوگوں کو تنگ نہ کریں، پریشان. لوگ کرتے کیا ہے؟ محلوں میں رات
اس لیے میں ایسے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا شریفانہ انداز میں رہیں اور اپنی قوم اپنی ملت کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، دعوت و تبلیغ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلط اعمال ہے۔ لوگوں کے قافلے قبرستان میں نظر آتے ہیں، صحیح قبروں کی زیارت کی شریعت نے ترغیب دلائے، لیکن کیا 15 شعبان کو قبرستان کی زیارت کی اللہ کے رسول نے کوئی ترغیب دلائی؟ کوئی ایسی حدیث موجود ہے ہمارے؟ نہیں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے کوئی رات متعین کی ہو یا کوئی دن متعین کیا ہو۔ تو وجہ کیا ہے کہ 15 شعبان کی رات بھر لوگوں کا قبرستان میں میلہ لگا رہتا ہے، مرد خواتین سارے لوگ اس میں زیارت کے لیے لوگوں کی جاتے رہتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے بدعمالیوں سے محفوظ فرمائے اور جو مشروع عمل